اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ رمضان کا بابرکت مہینہ جس کے لیے ہم آج اس کی برکتیں سمیٹنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، نو ڈاؤٹ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور چند دنوں کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کا باسعادت اور بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، رحمتوں اور کرم کے نزول کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں رمضان میں انٹر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت آیت گواہی دیتی ہے رمضان کی امپورٹنس پر، قرآن میں ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو کیوں فرض کیے گئے ہیں تم پر یہ روزے؟ اس لیے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں کیا حاصل ہو؟ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، وہی اس کا رازق ہے۔ اس نے انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آسمان سے رزق کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی ہدایات اور انسٹرکشنز بھیجی، اتاری، نازل کی، تاکہ اس کی مخلوق کی زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی مخلوق کو مل جائے، گائیڈنس مل جائے۔ تو خالق کائنات میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ جن اور انس کو میں نے پیدا کس لیے کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اور اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری طرف پیغمبر بھیجے اور ان کے ذریعے انسان کو اپنی عبادت کے سارے پریکٹیکل ویز، میتھڈ اور پروسیس سمجھا دیے کہ عملی عبادت کے طریقے یہ ہیں۔ آخری پیغمبر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دین کو مکمل فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ کیسی ہی عبادت ہو یا کیسے ہی معاملات ہوں، ان سب میں بہترین معیار قائم کر کے ہمیں دیا ہے، بہترین معیار قائم کر کے دکھایا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈو دس اینڈ دیٹ۔ کوئی ایک کونا نہیں ہے ہماری زندگی کا جو گائیڈنس سے خالی ہو۔ اب عبادات میں آ جاتی ہیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، کیونکہ یہ ارکان اسلام جو 5 ہیں اس پر مبنی ہے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ان چیزوں کو دیکھتے جائیں گے۔ تو جہاں نماز روزانہ کی عبادت ہے ہماری کہ 5 وقت کی نماز انسان پر فرض ہے، اسی طرح سے روزہ جو ہے وہ سالانہ عبادت ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب کیا گیا اور اس کو تمام مہینوں پر اسی وجہ سے افضلیت حاصل ہے۔ اب ماہ سیام یا رمضان المبارک صرف قرآن کا مہینہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، رزق کی فراخی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ویل وشر جو بیہیویئر ہوتا ہے انسان کا وہ اختیار کرنے کا مہینہ ہے، جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری ہے، اس میں جہنم سے آزادی کی خوشخبری ہے۔ تو ماہ سیام یہ رمضان المبارک ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کیا لے کر آتا ہے؟ ذکر بھی اور فکر بھی، تسبیح بھی اور تحلیل بھی، تلاوت بھی اور نوافل بھی، صدقہ ہو یا خیرات ہو، ہر قسم کی عبادت کا یہ عالمی موسم بہار ہے جسے دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے تب ایمان اور تقوی کے مطابق سمیٹتا ہے۔ جتنا جس میں ایمان ہوگا، جتنا جس میں تقوی ہوگا، وہ اس کے دل کو اتنا ہی سکون اور ٹھنڈک جو ہے اس مہینے میں ملے گا۔ تو عبادت کے اس سارے اہتمام کا مقصد کیا ہے؟ جو میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں، اس طرح فرض کیے گئے ہیں کہ جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ تم متقی بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کا مقصد بھی بیان فرما دیا ہمارے سامنے
کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ روزہ دار فحش باتیں نہ کرے، کوئی کسی قسم کا بےہودہ کام نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اس کے اپوزٹ پہ کسی قسم کے نیگیٹو بیہیویئر کو اڈاپٹ کرتا ہے تو وہ مسلمان کیا کرے؟ وہ اس کو جواباً صرف اتنا کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ کوئی بھی شخص کتنا ہی نیگیٹو جو ہے وہ بیہیویئر اڈاپٹ کرے، گالی گلوچ پر اتر آئے، لڑائی جھگڑے پر اتر آئے، بس جواب میں اتنا کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور بے شک نیکی کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ برائی سے بچنا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ مسلم کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دریافت فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہوتا ہے۔ آپ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوموں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالنے شروع کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو اب یہ حدیث واقعی ہمیں بہت زیادہ اس چیز کو واضح کر رہی ہے کہ برائیاں کیا اہمیت رکھتی ہیں، کس چیز کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے۔ اسے ہم بڑے آرام سے ایسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں کہ برائیاں خواہ چھوٹی ہوں یا بڑی، ان سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ خاص مہینہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے مقصد کو مد نظر رکھا جائے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ تقوی اختیار کرنے کی بات کی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسی ہم پہ خاص رحمت فرمائی ہے، کرم فرمایا ہے کہ شیاطین کو بھی جھکڑ دیا جاتا ہے اس مہینے میں، تاکہ جو شخص گناہوں سے رکنا اور بچنا چاہتا ہو اسے کوئی بھی رکاوٹ محسوس نہ ہو، کوئی ہرڈل اس کے راستے میں نہ آئے، کوئی آبسٹیکل کا سامنا اسے کرنا نہ پڑے، اس کے لیے آسان ہو جائے نیکی پر عمل کرنا اور برائی سے بچنا۔ تو بیسیکلی ریالٹی یہ ہے کہ رحمتوں اور برکتوں کے اس مقدس مہینے میں تھوڑی سی کوشش، جسٹ اے لٹل بٹ ایفرٹ اور ارادہ کرنے سے ہر انسان کی طبیعت نیکی کی طرف راغب ہو جاتی ہے۔ نہ صرف نیکی کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتی ہے، بلکہ گناہوں سے بچنے پر بھی آمادہ ہو جاتی ہے۔ جس نے مہینہ بھر دن کے اوقات میں کھانا پینا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اللہ کے حضور اپنے گزشتہ گناہوں پر اسے احساس ندامت ہوا، ساتھ ساتھ اس نے توبہ استغفار کو نہیں چھوڑا اور آئندہ کے لیے ہر قسم سے جو گناہ ہیں، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کے لیے اس نے ڈٹرمینیشن کے ساتھ ارادہ کیا کہ اب میں پرسسٹنٹ رہوں گا یا رہوں گی کہ گناہ نہیں ہوگا مجھ سے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے گویا روزے کے تمام پرپس، تمام آبجیکٹیوز اور تمام مقاصد اچیو کر لیے اور اس پیارے مہینے کی برکتوں کو اس نے پا لیا۔ تو یہ جی بہت ہی برکتوں والا اور سعادتوں کا مہینہ ہے۔ جس طرح دنوں میں جمعہ کا دن جو ہے وہ سید الایام ہے، اسی طرح مطلب کہ تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ، اسی طرح مہینوں میں سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا جو سردار ہے وہ رمضان المبارک، ٹھیک ہے۔ تمام دنوں میں جیسے جمعہ کا دن لیڈر ہے، اسی طرح سے تمام مہینوں میں جو 12 مہینے ہیں ان میں رمضان کا جو مہینہ ہے وہ مبارک مہینہ سید الشہور ہے، کیا ہے؟ سردار ہے باقی مہینوں کا۔ تو استقبال رمضان جو ہے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی آمد سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ اس کا جو اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں گرمی اور تپش اور حرارت
زیادہ ہوتی ہے۔ تو عموماً جو کیمل ہوتے ہیں نا، جو اونٹنیوں کے بچے ہوتے ہیں، جب ریگستان میں واک کرتے ہیں، چلتے ہیں، تو ان کے پاؤں نیچے سے جلنے لگتے ہیں، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ یا بعض کے اکارڈنگ اسے اس لیے رمضان کہا جاتا ہے کہ عموماً روزہ جو آتا ہے وہ ایسے مہینوں میں آتا ہے جن مہینوں میں گرمی اور پیاس اور بھوک کی شدت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے، اور اس میں ہی بعض کے اکارڈنگ اس وجہ سے کہ رمضان میں انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ اور اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گناہوں کو رمد کر دیتا ہے، را میم دال مطلب کہ جلا دیتا ہے۔ تو اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے 12 مہینوں میں اپنی مقدس کتاب کے نزول کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا، جس مہینے کو چوز کیا، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا بات واضح ہوتی ہے کہ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اس دعا میں تھوڑا سا ضعف ملتا ہے، اور کچھ علماء کے نزدیک جو ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن میں بس ذکر کر دوں گی اس کا، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ اس کے پیچھے جو ہے سالڈ دلائل نہیں ملتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو دعا کرتے کہ اے اللہ تو رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت ڈال اور تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی 2 مہینے پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کا انتظار ہوتا تھا۔ ابھی رجب کا چاند دیکھا ہے، رجب کا پورا مہینہ گزرے گا، شعبان گزرے گا، پھر رمضان آئے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا فرماتے تھے۔ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ اس کی روایات میں ضعف ملتا ہے، حدیث کی جو حالت ہے اتنی زیادہ وہ سٹرونگ نہیں ہے، اور اس میں جو اس کے علاوہ مینلی دلائل ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ صحابہ کرام کو جب رمضان نصیب ہو جایا کرتا تھا، 6 مہینے تک تو وہ شکر ہی ادا کرتے رہتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا، اور اگلے جو 6 مہینے تھے اس خواہش میں اور اس دعا میں گزرتے تھے کہ یا اللہ صحت و عافیت اور خیر و برکت کے ساتھ دوبارہ رمضان نصیب فرما۔ ٹھیک، تو اگر اس سے اخذ بھی کیا جائے کہ یہ جو دعا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے، یا اس میں ضعف پایا جا رہا ہے، بس ہمیں اس میں سے مین چیز جو اٹھانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان آنے والا ہے، اس میں نیکی کرنا چاہتی ہوں، مجھے اس مہینے تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا اور بہترین سے بہترین طریقے کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرما، اور پھر اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما۔ جو بھی صحابہ تھے، صالحین تھے، اس مہینے کی آمد سے پہلے پہلے اس مہینے کی تیاری کیا کرتے تھے۔ تو جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا استقبال رمضان، جس کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو استقبال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب عربک لینگویج میں اگر دیکھا جائے تو کوئی کسی کے پاس آتا ہے تو مہمان کو جو ہے خوش آمدید کرنے کے لیے کہا جاتا ہے مرحبا، اور مرحبا کہنے کے لیے ایک لفظ خاص استعمال ہوتا ہے مرحبا بکم، اسی طرح سے اہلن و سہلن بھی بولا جاتا ہے، یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارا آنا بابرکت ہو، باسعادت ہو، اور تمہارے آنے پہ مجھے خوشی ملی ہے، اٹس اے سورس آف پلیئر فار می۔ تو عرب کے لوگ یہ جملہ کہتے ہیں مرحب، یہ روحبا سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے یوزلی کشادگی۔ تو یعنی انسان یہ جملہ کہتا ہے کہ تمہارے آنے پر میرا دل بہت خوش ہوا ہے، اسے ایک الگ ہی راحت اور فرحت نصیب ہو رہی ہے، میرا دل کسی لحاظ سے تنگ نہیں ہو رہا۔ تو جو واقعی میں ایک پکا سچا مومن ہے نا، مسلمان ہے، اس کی رمضان کی آمد پر، مسلمان کا رمضان کی آمد پر دل سے اس طرح سے خوش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ تقوی بھی اچیو کرے، وہ چاہتا ہے رمضان کی برکتیں بھی سمیٹے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی کیوں توفیق نہیں دے گا۔
بس بات یہ ہے کہ ہم دعا ضرور مانگے، کوشش بھی کریں، باقی نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ تو بابرکت مہینہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ مہینہ ہے، یہ کوئی انسان تو ہے نہیں جس کا ہم نے اٹھ کے کھڑے ہو کے تواضع کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ استقبال کرنا ہے، ایسا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سب سے پہلی چیز جو رمضان کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ یہ کہ ہم نے تیاری کرنی ہے، پریپریشن کرنی ہے۔ جتنی بھی ضروریات ہیں انسان وہ شعبان کے مہینے میں اپنی وہ ٹو ڈو لسٹ اینڈ ٹو بائی لسٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیں۔ مجھے یہ چیزیں چاہیے جو رمضان کے مہینے میں میرے گھر میں یوز ہوں گی، وہ کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہیں، وہ کچن سے ریلیٹڈ ہیں، وہ لانڈری سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سو اینڈ سو آن، جس لحاظ سے بھی اس کو چاہیے وہ رمضان کے مہینے کی تیاری ایڈوانس میں کرے، ٹھیک؟ تو تاکہ وہ رمضان کے مہینے میں عبادت پر پورا فوکس کر سکے۔ تو رمضان کے مہینے میں انسان کو جتنی چیزیں خریدنے کی ضرورت ہو، جتنی اسے چاہیے کہ جتنی اشیاء مجھے ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ کیا کرے؟ وہ شعبان کے آخری ایام سے پہلے ان کو خرید لے، تاکہ رمضان کا پورا مہینہ عبادت میں گزرے۔ اس طرح سے عید بھی ظاہری سی بات ہے کہ آخری عشرے کے بعد آ جاتی ہے، انسان کو لباس خریدنا ہے، جوتے خریدنے ہیں، ضرورت کی جو بھی اشیاء خریدنی ہے وہ شعبان کے دنوں میں خرید لے، تاکہ رمضان کا پورا مہینہ جو برکت والا ہے وہ عبادت میں گزرے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہوتا ہے عموماً رمضان کا جو سب سے آخری عشرہ، جو جتنا زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ بابرکت اور باسعادت، جس میں آپ کو اور مجھے، ہمیں سب کو معلوم ہے کہ تاک راتیں آتی ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، مطلب 21، 23، 25، 27 اینڈ 29، عموماً یہ راتیں بازاروں میں گزرتی ہیں، خریداریاں کی جاتی ہیں، نہ نماز مغرب کا ہوش ہوتا ہے اور نہ نماز عشاء کا۔ اب یہ دیکھیں، یہ تو فرض نمازیں ہیں، نہ تراویح کی نماز، نہ تہجد، نہ عبادت، اور بسا اوقات رمضان کے وہ ایام جو بازاروں میں گزرتے ہیں تو آپ اور میں اچھے سے جانتے ہیں کہ غیر محرموں پہ نگاہیں بھی پڑتی ہیں، بد نظری بھی ہوتی ہے، بازار میں پھر آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ بھی ہوتا ہے، فحش قسم کے مذاق بھی چلتے ہیں۔ تو جو انسان نے محنت کی ہوتی ہے پورے رمضان میں، وہ ضائع ہوتی ہے۔ تو رمضان کا استقبال یہ ہے کہ جتنی رمضان کی ضروریات ہیں انسان اسے شعبان میں پورا کر لے، تاکہ یہ مہینہ اس کا مکمل عبادت اور فوکس کے ساتھ گزرے۔ 11 مہینے انسان اپنے کام کاج میں لگاتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ 11 مہینے دیے ہیں، جو کرو جیسے چاہو کرو، بس دین کے دائرہ کار میں رہ کے کرو۔ لیکن صرف ایک مہینہ ہم اللہ کے لیے کیا وقف نہیں کر سکتے؟ یہ تو ہے خریداری کے حوالے سے۔ ظاہر ہے انسان ہے، ہمیں چیزیں چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، حلال روزی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے، کھاؤ پیو اور اسے انجوائے کرو، لیکن حلال۔ اب بات یہ ہے کہ عبادات اس مہینے میں کون سی اہم ہیں جنہیں مد نظر رکھنا ہے، جنہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فوکس کیا، ہمارے لیے گائیڈنس موجود ہے۔ تو اس میں سب سے جو اہم عبادت ہے، سب سے پہلے نمبر پر ڈیفینیٹلی وہ تو روزہ ہے۔ جیسے کہ ہم نے آغاز کیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا کرو؟ تم بھی پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزہ فرض کیا گیا ہے، اس لیے اب کوئی کہے جی کہ میں بیمار ہوں، معمولی سی تکلیف ہو، لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ ٹرینڈ سیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں اور آپ، ہماری ذمہ داری بنتی ہے اپنے بچوں میں بھی اس کا شوق اجاگر کریں، اور اپنے عزیز و اقارب میں بھی اس چیز کی اویئرنیس کریٹ کریں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی تکلیف پر جو ہے روزہ چھوڑ دینا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، یا پھر پیٹ درد ہے یا بخار ہے، یہ وہ تکلیفیں ہیں جو اتنی زیادہ نہیں ہیں، جو ناقابل برداشت ہوں، اس لیے ان معمولی تکلیفوں کی وجہ سے روزے کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں حدیث میں آتا ہے مفہوم کچھ اس طرح سے کہ اگر کوئی رمضان کا روزہ نہیں رکھتا،
ساری عمر بھی وہ روزہ رکھتا رہے، رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ تو رمضان کے مہینے کی جو برکات ہیں وہ عام مہینوں میں نہیں مل سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم پر روزہ فرض کیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیا گیا تھا، یعنی یہ ایسی عبادت نہیں ہے جو صرف ہم پر لاگو ہو گئی ہے، ہم سے پہلے جو لوگ ہیں ان پر بھی کی گئی تھی، بلکہ یہ عبادت پہلی شریعتوں میں بھی تھی اور اس شریعت میں بھی ہے۔ اور یہ بھی دیکھا یہاں اسلوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ یا ایوہ الناس کہہ کے خطاب نہیں کیا گیا، یا ایوہ الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا گیا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اے میرے ایمان والے بندو۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس سے خطاب کیا ہے؟ مسلمانوں سے کیا ہے، ان کو ایڈریس کیا ہے کہ مطلب کہ کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو، کسی مجوسی کو، کسی مشرک کو یہ خطاب نہیں کیا جا رہا، یہ مجھے اور آپ کو کیا جا رہا ہے، بلکہ ہم سب کو خطاب ہے، اے میرے ایمان والے بندو میں نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ اور اس خطاب میں، اس اسلوب میں کس قدر محبت ہے، کتنی چاشنی ہے، کتنی مٹھاس ہے، کتنی سویٹنس ہے کہ اے میرے پر ایمان لانے والو، جو میرے اوپر ایمان لے کر آئے ہو تو میں نے تم پر فرض کیا ہے کیا؟ روزہ۔ اور مطلب یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھا۔ تو ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کیوں فرض ہے اللہ تعالیٰ؟ ہم بھی تو پھر پیار سے سوال کرتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے روزہ رکھنے سے انسان کی زندگی میں سب سے جو پہلی چیز اچیو ہوتی ہے وہ ہے تقوی، اور انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ انسان کا پیٹ جتنا سیر ہوتا ہے نا، اتنا وہ گناہوں کی طرف آتا ہے۔ جتنا اس کو بھوک کی حالت ستاتی ہے، وہ بھوک کی حالت میں ہوتا ہے، اتنا اس میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ Basically, the fasting is increasing the taqwa level in human beings, especially in Muslims. تو اب ایک آدمی بھوک کی حالت میں ہے، اسے صرف یہی طلب ہے کہ افطاری کا وقت ہو، میں پانی کے چند گھونٹ پی لوں، میں کچھ کھا لوں، تو پھر نہ خواہشات جنم لیتی ہیں، نہ شہوتیں ہوتی ہیں، نہ غیروں کی طرف میلان ہوتا ہے۔ اس لیے روزے سے زندگی میں کیا آتا ہے؟ تقوی آتا ہے۔